اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ قرآن کریم میں یوں بیان فرمائے جو انہوں نے اللہ کے حضور میں اپنے حواریوں کے امام پر کی تھی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر ایک ہمانی نعمت اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ ہوا یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کہ آپ کا رب آپ کا یہ سوال پورا کر سکتا ہے؟ کیا آپ اس سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ہمانی نعمت نازل فرمائے؟ تو کیا وہ یہ ہمانی نعمت نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو آزمائش میں پڑنے کا سوال نہ کرو کہ اگر ہماری نعمت اتار دیا گیا اور تم نے پھر بھی اسے نہ مانا، جھٹلایا، تم پر تو عذاب نازل ہو جائے گا۔ حواریوں نے کہا، ہم بھوکے ہیں، ہم اس میں سے کھانا بھی چاہتے ہیں اور ہمارے دلوں کو اس پر اطمینان ہو جائے جس پر آپ ایمان لانے اور تصدیق کرنے کو ہمیں کہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نبوت اور رسالت کے معاملے میں سچے ہیں۔ دوسرے لوگوں بنی اسرائیل کے سامنے جا کر ہم ہماری نعمت نازل ہونے کی شہادت بھی دے سکیں گے۔ نبطی زبان میں حوارین کے معنی کپڑے دھونے اور سفید کرنے والے ہیں۔ ان کی کل تعداد 12 تھی۔ یہ حواری بیت المقدس میں کپڑے دھویا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو کفر و طغیان کے مقابلے میں میری مدد کرے اور اللہ کے دین کو پھیلائے تاکہ میں ان کافروں کو اطاعت الہی اور اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دوں۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے والے۔ حواری اپنا کاروبار چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی پر آمادہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہونے والے عجیب و غریب معجزے دیکھے کہ جب انہیں بھوک لگتی تو آپ زمین کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے اور اپنے حواریوں کے لیے روٹی نکال لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے جو معجزے دکھاتے، آپ کی مدد کرتے اور نصرت سے ہمکنار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کئی معجزے دکھائے مگر وہ آپ کا انکار ہی کرتے رہے۔ انہیں آپ کی اتباع اور تصدیق کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک دن یہ ہوا کہ یہ حواری اپنے ساتھ 5000 جوان کو لے کر آپ کے پاس آ گئے اور آپ سے ہماری نعمت اتروانے کے لیے تقاضا کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس طرح دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آسمان سے ہم پر ایک ہماری نعمت نازل فرما دے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور یہ ہوان تیری طرف سے میری رسالت کی نشانی بھی ہو جائے۔ ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں عنقریب تم پر ہماری نعمت نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہنم میں کسی کو کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن ان پر ہماری نعمت اتارا جس میں تازہ مچھلی، چپاتیاں اور کھجوریں تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تلی ہوئی مچھلی تھی، 5 روٹیاں تھیں، ہر روٹی پر زیتون کا ایک پھل رکھا ہوا تھا، 5 انار اور کچھ کھجوریں تھیں۔ ان کے گرد لہسن کے علاوہ مختلف ترکاریاں تھیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں جب ٹھہرے ہوئے تھے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود ہے تو لاؤ۔ شمون نے 2 چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور 5 روٹیاں پیش کی۔ ایک حواری تھوڑے سے ستو لے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور روٹیوں کے بھی ٹکڑے کر دیے، جبکہ ستو اسی طرح رہنے دیا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حواریوں پر اونگ طاری کر دی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے سامنے اتنا زیادہ کھانا دھرا ہوا تھا کہ ایک قافلے کے لیے کافی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اٹھا کر رکھ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور سب حلقہ بنا کر بیٹھیں۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے اور اللہ کے نام سے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب سیر و شکم ہو گئے۔ کھانے والوں کی تعداد 5000 تھی۔ ایک روایت کے مطابق وہ سب 1800 مرد عورت تھی۔ ان میں سے کچھ فقیر بھی تھے اور کچھ فاقہ کش بھی، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایک روٹی بھی میسر نہ ہوتی تھی۔ ان سب نے وہ کھانا خوب سیر ہو کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب لوگ دسترخوان سے اٹھ گئے۔ کھانا بدستور جھونکا تو موجود تھا، ان میں سے کچھ کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی ہماری نعمت کا دسترخوان آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اس ہماری نعمت سے جس فقیر نے کھایا وہ تو نگر بن گیا اور مرتے دم تک تو نڈر رہا، جس بیمار نے یا اپاہج نے کھایا وہ تندرست ہو گیا
मुकातिल का कौल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम से पुकार कर कहा, क्या तुम खा चुके? लोगों ने इस बात में जवाब दिया। आपने फरमाया, दूसरे वक़्त के लिए कुछ उठाकर ना रखना। लोगों ने वादा तो किया लेकिन वादा खिलाफी करते हुए कुछ उठाकर रख लिया। आपने फरमाया, दूसरे वक़्त के लिए कुछ नहीं उठाना। ये मौज़ा देखकर वो सब के सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और आपकी रिसालत की तस्दीक की। जब बनी इसराइल के पास पहुंचे तो उन्होंने हमारी नेमत की शहादत दी और इसके सबूत में जो खाना छुपा कर उठा लाए थे पेश किया। लेकिन बनी इसराइल जो यहूदिया नस्ल थे ना माने और इन अहले ईमान के साथ लगे रहे, हत्ता कि इन्हें भी राय रात से भटका दिया। हमारी नेमत से उठाया हुआ खाना इनके पास अभी भी मौजूद था। इसके बावजूद उन्होंने इस खुले मौजज़े हमारी नेमत का इनकार कर दिया। आखिरकार एक रोज़ जब वो सो रहे थे, अल्लाह ताला ने इनकी सूरतें सूरों की तरह मस्ख कर दी। ये मसशुदा लोग सब के सब मर्द थे, इनमें कोई औरत या बच्चा ना था।